الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي صاحب الجود والكرم معدن العلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. دوستو اور بزرگوں، اللہ کی ساری کائنات میں، ساری مخلوق و تخلیق میں آمنہ کے لال جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا. اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا، کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ کے سوا
کسی آنکھ نے اور دیکھا بھی نہیں۔ اللہ نے اتنی آپ کو شان بھی دی تو انفرادی دی، مقام دیا تو انفرادی دیا، پہچان دی تو انفرادی دی، رتبہ ملا تو انفرادی ملا، تقدس ملا تو انفرادی ملا، عظمت ملی تو انفرادی ملی، عرش پہ نام لکھا تو انفرادی نام، جنت میں نام لکھا گیا تو انفرادی مقام، جس مخلوق میں لائے گئے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس وہ مخلوق بھی انفرادی، کوئی مخلوق اس انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس خاندان میں تشریف لائے وہ قریش بنو ہاشم کا خاندان بھی انفرادی، جس شہر میں آپ پیدا ہوئے وہ شہر پوری عالم میں انفرادی، آپ کی ماں آمنہ انفرادی، ان کا حمل ہی انفرادی اور ان کو کوئی حمل ہی نہیں ہوا، والد کا مقام بھی انفرادی، دادے کا انفرادی، حمل انفرادی، ولادت کا دن انفرادی، وہ صبح انفرادی، وہ گھڑیاں لمحات انفرادی، وہ دن جس دن آپ پیدا ہوئے سورج طلوع ہوا، کائنات میں ایسا پیارا خوبصورت اور ٹھنڈا اور میٹھا کبھی سورج طلوع ہی نہیں ہوا، وہ صبح انفرادی، وہ سورج کی آمد انفرادی اور رات کا جانا انفرادی، ظلمت کا ہٹنا انفرادی، ظلم کا مٹنا انفرادی، شیاطین کا آسمانوں کی طرف رک جانے کا حکم انفرادی، ملک فارس کی آگ بجھ جانا یہ منظر انفرادی، کسرا کے محل کے کنگر گر گئے انفرادی، آسمان کے سارے ستارے کعبے کے اوپر جھوم رہے تھے یہ منظر انفرادی، پوری دنیا میں بھوچال، پوری دنیا کے بت منہ کے بل گرے انفرادی، آمنہ کے لال پیدا ہوئے پیدائش انفرادی، آپ دھلے دھلائے پیدا ہوئے انفرادی، آپ مختون پیدا ہوئے انفرادی، آپ مکحول پیدا ہوئے انفرادی، آپ کا مختون پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے خطرہ ہو چکا انفرادی، ناک خود بخود کٹ گئی انفرادی، آپ پیدا ہو کے سجدے میں چلے گئے سجدہ بھی انفرادی، سیدھے ہو گئے مسکرا پڑے انفرادی، مسکرانے سے نور کی چمک نکلی کعبہ روشن ہوا انفرادی، پہاڑ روشن ہوئے انفرادی، فضائیں منور ہوئی انفرادی، مشرق تک روشنائی گئی انفرادی، بیت المقدس کعبے میں نظر آیا انفرادی، پیدا ہوئے حجرہ آمنہ معطر و معمبر ہوا وہ منظر بھی انفرادی، وہ خوشبوئیں بھی انفرادی، آپ کی دائی کا مقام انفرادی، آپ نے جس ماں کا دودھ پیا وہ دودھ بھی انفرادی، جس ماں نے سینے سے لگایا وہ ماں بھی انفرادی، اور جنہوں نے ساتھ بیٹھ کے آپ کا استقبال کیا وہ مائیوں کا مقام بھی انفرادی، آپ اونٹنی پہ بیٹھے وہ اونٹنی انفرادی، آپ کا طائف جانا انفرادی، طائف کے اندر فضائیں بدل گئی، خشک سالی ختم ہو گئی، اندھیری کالی رات روشن و منور ہو گئی، بارش بند ہے، بارش برسنے لگی، جو درخت سوکھ گئے آمنہ کے لال قدم رکھتے ہیں وہ درخت ہرے ہو جاتے ہیں، وہاں کے جو مال لوگوں کا ختم ہو گیا، جس کی ایک بکری تھی اس کی 10 ہو گئی، جن کی 10 تھی اس کی 100 ہو گئی، مال میں برکت،
جان میں برکت، بلکہ جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن سے لے کے اگلے سال اسی دن تک پوری کائنات میں رب نے کسی ماں کو بیٹی نہیں دی، سب کو بیٹے ہی دیے رکھے۔ آپ کی آمد ولادت بھی انفرادی، مسکرانا بھی انفرادی، بکریاں چرانا بھی انفرادی، آپ کے چہرے کا نور انفرادی، آپ کا تبسم انفرادی، مسکرانا انفرادی، آپ کا چلنا انفرادی، آپ کا بیٹھنا انفرادی، آپ کا سونا انفرادی، آپ کی طہارت انفرادی، عبادت انفرادی، سخاوت انفرادی، آپ کی عطا انفرادی، آپ کا جہاد انفرادی، شجاعت انفرادی، آپ کے یار انفرادی، بچپن کے دوست انفرادی، آپ کے جوانی کے دوست انفرادی، جن آپ کے سارے یار انفرادی، آپ کی بیویوں کا مقام انفرادی، آپ کی آل کا مقام انفرادی، آپ کی جماعت کا مقام انفرادی، مکے کا قیام انفرادی، غار حراء انفرادی، وحی انفرادی، کلام کا اترنا انفرادی، کلام الہی ملنا انفرادی، احکامات کا ملنا انفرادی، روزہ ملا، فرض ملا، نماز ملی، حج ملا، زکوٰۃ ملی، جہاد ملا، اخلاق ملا، ہر آپ کی صفت انفرادی، آپ کا بدن انفرادی، آپ کے ہاتھوں کے اشارے انفرادی، آپ کا نظریں اٹھا کے دیکھنا انفرادی، جھکا کے بیٹھنا انفرادی، گھما کے دیکھنا انفرادی، میرے نبی کا پسینہ انفرادی، میرے نبی کی دعا انفرادی، آپ کے قدم چلنے کا انداز انفرادی، میرے نبی کے سجدے انفرادی، احرام انفرادی، حج انفرادی، خطبہ انفرادی، وعظ انفرادی، نصیحت انفرادی، تعلیم انفرادی، آپ کی تبلیغ انفرادی، نصیحت انفرادی، تربیت بھی انفرادی، آپ کی جماعت کا مقام بھی دنیا میں انفرادی، امت بھی انفرادی، آپ کا مکے کا قیام انفرادی، ہجرت کی راہ انفرادی، ام بابت کے خیمے میں جانا انفرادی، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا انفرادی، آپ کے لیے سورج کا رک جانا انفرادی، جانوروں کا کلمہ پڑھنا انفرادی، مردہ گو زندہ ہو جائے اور آپ کی شہادت دے نبوت اور رسالت کی، یہ معجزہ بھی انفرادی، آپ کی عرب کی نظر انفرادی، معراج کا سفر انفرادی، براق کی آمد انفرادی، براق پہ سوار ہونا انفرادی، آپ کا مدینے سے گزر کے بیت المقدس جانا، ہواؤں میں سفر کرنا انفرادی، رات کا وقت تھم جانا اور گھڑیاں ساعت کا رک جانا، یہ منظر بھی کائنات میں انفرادی، کہ آپ کا آسمان کی بلندی کی طرف جانا انفرادی، آدم آئے ہیں یہیں پہ موجود ہے، جو ادھر پیدا ہوئے وہ اوپر کو جا رہے ہیں، آپ کی بلندی پہ جانا انفرادی، بیت المعمور تک پہنچنا انفرادی، سدرۃ المنتہا تک جبرائیل کا جانا بھی انفرادی، رک جانا انفرادی، عرش بری پہ جا کے بمائے نعلین قدم جا رکھنا انفرادی، رب کا دیدار انفرادی، رب کی ملاقات انفرادی، رب کا سلام انفرادی، گفتگو انفرادی، راز و نیاز کی باتیں انفرادی، رب کی عطا انفرادی، نماز ملی تو انفرادی، قرب ملا تو انفرادی، جنت کی سیر انفرادی، انبیاء کی ملاقات انفرادی، انبیاء کی امامت انفرادی، نبی علیہ السلام کا مدینے کا قیام انفرادی، میرے نبی کی مسجد نبوی کا مقام انفرادی، میرے نبی کی ساری حیات انفرادی، انگلی کا اشارہ کرنا انفرادی، اشارہ کیا درخت قدموں میں، اشارہ کیا جانور قدموں میں، اشارہ کیا پہاڑ قدموں میں، اشارہ کیا چاند قدموں میں، اشارہ کیا پرندے قدموں میں، شہد قدموں میں، صرف اشارہ، درخت جڑوں کے ساتھ اکھڑ کے آپ کے قدموں میں، پھر اشارہ کیا بادل گھومنے لگا، اشارہ کیا بادل آگے جانے لگا، اشارے انفرادی، انگلی کا اشارہ انفرادی، 5 انگلیوں کا مقام انفرادی، زمین پہ رکھ دے تو چشمے بہہ پڑے، اور پانی کے پیالے میں آپ 5 انگلی رکھ دے تو پانی کا پیالہ بھر جائے اور اس سے سارے صحابہ سیراب ہو جائے،
یہ معجزہ بھی انفرادی، میرے نبی کی شجاعت انفرادی، آپ کا للکار انفرادی۔ حنین کے اندر آپ نے چھلانگ لگائی گھوڑے سے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں سچا پیغمبر ہوں۔ للکار انفرادی، پھر فتوحات بھی انفرادی، میرے نبی کا مسکرانا انفرادی، میرے نبی کی خاموشی بھی انفرادی، میرے نبی کے معاملات انفرادی، میرے نبی کا سارے انداز انفرادی، مکے کا قیام انفرادی، مدینے کا انفرادی، میرے نبی کی قربانی انفرادی، بال حلق کروائے اور میں ابو بکر جھولی آگے کرو، سارے بال جھولی میں ڈال دیے، ابو بکر یہ ایک ایک بال میری ساری اصحاب کو تقسیم کر دو، یہ برکت کی طرح لے جائیں۔ 1400 سال گزر گئے، کسی نبی کے بدن کے بال محفوظ نہیں ہے، آمنہ کے لال کے سر کے بال آج بھی موجود ہیں، ریش مبارک کے بال بھی موجود ہیں، کسی نبی کا کرتا لباس محفوظ نہیں، آمنہ کے لال کا کرتا مبارک بھی موجود ہے، آپ کا عمامہ بھی موجود ہے، آپ کا عصا بھی موجود ہے، آپ کی تلوار بھی موجود ہے، وہ پیالہ بھی موجود ہے جس میں اماں عائشہ صدیقہ آٹا گھونتی تھی، وہ تھال پتھر کا موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جس طرح رب کے کلام کو چمڑے پہ لکھا وہ چمڑا موجود ہے، پتھر پہ لکھا پتھر موجود ہے، ہڈیوں پہ لکھا وہ ہڈیاں موجود ہیں، دین بھی موجود ہے، آمنہ کے لال کی ادائیں بھی موجود ہیں۔ یہ آپ کی امت کا مقام بھی انفرادی ہے، 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ انفرادی ہے، حتیٰ کہ آپ کا دنیا سے جانا بھی انفرادی ہے، موت کا پیغام لانا بھی انفرادی ہے، جینے کا اختیار دینا اور مل جانا بھی انفرادی ہے۔ میرے نبی کے پاس امت کا غم انفرادی ہے، امت کے لیے مانگنا انفرادی ہے، سوال انفرادی ہے، پھر میرے رب کا وعدہ بھی انفرادی ہے۔ کسی نبی سے اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ادھر وعدہ ہو گیا ہے، وہاں پہنچنے کی دیر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کسی نبی سے وعدہ نہیں ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے قرآن میں اس طرح مخاطب نہیں کیا، یا آدم کہہ دیا، یا نوح کہہ دیا، یا ابراہیم کہہ دیا، یا داؤد کہہ دیا، یا یحییٰ کہہ دیا، یا موسیٰ کہہ دیا، یا عیسیٰ کہہ دیا۔ اس طرح اللہ نے انبیاء کو صرف لفظ یا سے ندا دی ہے، لیکن جب محبوب کی باری آئی ہے فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کسی نبی سے اللہ نے یہ نہیں کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کسی نبی کے چرچے میرے اللہ کی زبان سے نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو ایک اللہ کے محبوب کے ہی ہوتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ کی وفات بھی انفرادی ہے، جبرائیل کا عمل کرنا بھی انفرادی ہے۔ کچھ کتابوں میں آیا آپ کے بدن سے روح ایسے نکالی گئی جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ آخر وقت میں اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، موت کا عمل کر رہے ہیں، میرے اللہ سے التجا ہے اللہ مجھے سکرات کی تکلیف بڑھا دے، یا اللہ مجھے، نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اللہ مجھے سکرات کی تکلیف میرے اوپر بڑھا دو لیکن میری امت کی رعایت کر دو، میری امت پہ یہ تکلیف نہ آئے۔ اللہ میں اپنی امت کی طرف سے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں میرا محبوب، تو میرا محبوب ہے، تو نہ ہوتا میں کائنات نہ بناتا، وما خلقت آدم، میں آدم کو پیدا نہ کرتا، وما خلقت الجنت والنار، نہ جنت کو پیدا کرتا نہ جہنم کو پیدا کرتا۔ اور میرے محبوب سب کچھ تو ہم نے تیرے لیے بنایا ہے، نہیں ہو سکتا، موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، لیکن آمنہ کے لال جائیں اختیار ہے،
قیامت تک جیتے رہیں، کبھی موت نہیں آئے گی، یہ اللہ نے عطا کیا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا نہیں، میں رب کی ملاقات چاہتا ہوں، رب کا دیدار چاہتا ہوں، رب کا قرب خاص چاہتا ہوں۔ پھر ایسے ہوا جیسے آٹے سے بال نکل جائے، ایسے ہوا جیسے آنکھ پلک اوپر کی نیچے کو ملتی ہے فوراً کھل جاتی ہے۔ اتنی دیر لگی کہ آمنہ کے لال کا روح یا نکلا یا واپس ڈال دیا گیا۔ آج بھی اپنے قبر اطہر کے اندر میرے نبی، آپ کے نبی، اللہ کے محبوب، الانبیاء کے نبی، خاتم النبیین آقا علیہ السلام روح مع جسد موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جو میری قبر پہ آ کے درود و سلام پڑھے، میں محمد خود ان آنکھوں سے، ان کانوں سے سنتا ہوں، جواب دے دیتا ہوں۔ جو اپنے گھر میں پڑھ لے، فرشتے اٹھا کے میرے دروازے تک لے آتے ہیں، مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے لے کے آ جاتے ہیں، میں اپنی امت کو سلام کا جواب لوٹا دیتا ہوں۔ فرمایا وفات بھی انفرادی، پھر آپ کی قبر انفرادی، قبر والی حیات انفرادی۔ دنیا میں ایک بات کرے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کے آگے دو تین باتیں نہ کرو، میرے نبی کو حیران پریشان نہ ہونے دو۔ بلکہ جب یہ آیت آئی، آمنہ کے لال کے غلام ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تو پھر بات کرنا ہی بند کر دیا، ہو سکتا ہے میں ایسا بات بھی کروں وہ گستاخی نہ میں چلی جائے۔ حضرت عمر اتنی خاموش ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرماتے عمر تھوڑی آواز اونچی تو کر لو، میں تیری بات کو سمجھ تو لوں کہ تو کہنا کیا چاہتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی تھی، آج قبر اطہر کے اندر 10 لاکھ بندہ چلا جائے، مرد ہوں عورتیں ہوں بوڑھے جوان، آپ کی قبر پہ پہنچ جائیں اور جا کے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا سید الاولین والآخرین وامام الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میں سب کی آواز سنتا ہوں اور سب کو جواب عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات میں ایسا حسین کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، کسی ماں نے جنا بھی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں۔ میں کیسے بیان کروں، میں نے تو ان آنکھوں سے آمنہ کے لال کو نہیں دیکھا۔ جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ صحیح بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ ہاں میں ان آنکھوں سے کعبہ دیکھ آیا ہوں، میں ان آنکھوں سے مسجد نبوی دیکھ آیا ہوں، قبر رسول دیکھ آیا ہوں، میں گنبد خضرا کا بتا سکتا ہوں، مدینہ الرسول کا بتا سکتا ہوں۔ چلو آمنہ کے لال کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں جنہوں نے ان آنکھوں سے آمنہ کے لال کو دیکھا ہے، بتاؤ آپ نے کتنی حسن و جمال دیکھا۔ چلو حسان ابن ثابت سے پوچھ لیتے ہیں، آپ بتائیں نا آمنہ کے لال کتنی حسین و جمیل تھے۔ فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ جیسا حسین و جمیل کائنات میں نہ کسی ماں نے جنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے۔ خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ ہر عیب سے پاک آپ پیدا ہوئے اور میرا دل گواہی دیتا ہے اے کملی والا، جیسے آپ چاہتے گئے آپ کا رب آپ کو ویسے ہی بناتا گیا۔ فرمایا ایک حسین ہوتا ہے، ایک جمیل ہوتا ہے۔ یا اللہ حسین کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا حسین تو اپنے بچے کو بھی حسین سمجھتا ہے، تو کہتا ہے میرا بیٹا بڑا پیارا ہے۔ اصل حسین تو وہ ہے جس کو چاند بھی مانے، سورج بھی مانے، ستارے بھی مانے، فرشتے بھی مانے، رب ذوالجلال بھی فرمائے میرا محبوب تیرے جیسا حسین و جمیل ہم نے کائنات میں پیدا ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔
اس میں آپ کا مقام بڑا انفرادی تھا. حسین اس کو کہتے ہیں ناک بھی پیاری ہو, ہونٹ بھی پیارے گلابی گلابی ہو, دانت بھی چمکدار ہو, متولا چوڑا منور روشن و منور ہو, ابرو گھنے موٹے موٹے ہو, آنکھیں بڑی کجلی دار ہو, داری دار ہو, رخسار بھرے ہوئے, چہرہ قدرے گول ہے, آپ کا سر مبارک گول ہے, اونچا ہے, واضح روشن و منور ہے, گردن آپ کی گول سرائی والی بڑی خوبصورت کرینے سے تیار ہوئی. آپ کا سینہ پیٹ مبارک برابر ہے, آپ کی ہتھیلیاں دراز ہے, ایک پتلی لکیر بالوں کی سینے پہ چلتی ہے. آپ کا قد نہ اونچا ہے نہ چھوٹا ہے, بلکہ جتنی بڑے قد والے آتے ان کے قد تو نیچے ہو جاتے, لیکن آمنہ کے لال کا قد ان سب سے اونچا ہو جاتا. سبحان اللہ. فرمایا آپ جیسا حسین و جمیل کائنات میں کسی ماں نے نہیں جنا. حضرت علی بڑے حسین تھے. حضرت علی جب پیدا ہوئے, آمنہ کے لال کی عمر کتنی تھی؟ 30 سال. حضرت علی پیدا ہوئے, نبی علیہ السلام 30 سال کے تھے, اور جب حضرت علی 10 سال کے ہوئے تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. نبی علیہ السلام کا طائف سے واپس آ کے جو قیام تھا وہ دادا کے بعد تھا, عبد المطلب کے بعد. 7 سال کی عمر کے تھے کہ دادا نے, جیسے آج آپ نے ان کی سر پہ پگڑی باندھی ہے, حضرت عبد المطلب نے اپنے اس بیٹے پوتے کے سر پہ پگڑی باندھی اور اپنی مسجد کعبے کے دروازے کے آگے بچھا کے بٹھا دیا کہ میری مسجد کا وارث یہ میرا پوتا ہے. جب عبد المطلب دنیا سے چلے گئے تو آپ کی کفالت ابی طالب کی ذمہ داری میں آ گئی. نبی علیہ السلام کا قیام حضرت ابی طالب کے گھر پہ تھا جو حضرت علی کا گھر تھا. نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت علی پیدا ہوا. نبی علیہ السلام نے خوشیاں منائی کہ بھائی پیدا ہو گیا. پھر جب حضرت علی بڑے ہوئے 10 سال کے تو آ کے سنا, گھر کے اندر غور کیا کہ آپ کچھ باتوں کی تعلیم اپنی بیوی کو بتا رہی ہیں اور دے رہے ہیں. حدیث الکبریٰ رضی اللہ, وہ بھی اسی گھر میں رہتی تھی. حضرت علی اندر آئے, خاموشی سے ٹھہر گئے اور بیٹھ گئے اور غور سے سننے لگ گئے کہ یہ ہمارے بڑے بھائی بیوی کو کیا کہہ رہے ہیں, اور ان حماق سے بات کو سنا, غور سے سنا. کافی دیر سننے کے بعد قریب آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ آپ کیا باتیں بتا رہی ہیں ہماری بھابی کو, اپنی بیوی کو. آپ نے فرمایا بچے تو تھے, لیکن آپ نے فرمایا علی میرا بھائی, مجھے میرے رب نے نبی بنایا ہے, میں رسول رب العالمین ہوں اور خاتم النبیین ہوں, اور میں ان کو وہ کلمہ پڑھا کے نماز کا طریقہ سکھا رہا ہوں. علی تو میری نبوت کو مانے گا؟ 10 سال کا بچہ. حضرت علی فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. یہ 10 سال کے بچے بیٹھے, ان کو پتہ ہے ہوش ہے کسی چیز کا. حضرت علی نے کلمہ پڑھا, ایمان. 10 سال میں کلمہ پڑھ کے نبی کی غلامی میں آ گئے, سنگت میں آ گئے, وفاداری میں آ گئے. پھر صحابہ فرماتے ہیں جب ہم حضرت علی کو پیچھے سے دیکھتے تھے ہمیں مغالطہ لگ جاتا تھا کہ نبی اللہ کھڑے, اللہ کے رسول ٹھہرے ہیں یا حضرت علی ٹھہرے. آپ کے قد پیچھے سے پیٹھ نبی علیہ السلام کی پیٹھ کے ساتھ ملتی تھی, مشابہت تھی. حضرت علی اتنی حسین چہرہ تھا, اور نور چہرہ تھا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ, ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کانا وجہو کالقمر, چاند کی طرح چمکنے والا چہرہ تھا حضرت علی کا. اتنی بڑا چہرہ. جب پیدا ہوئے تو جب ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد کی نظر پڑی اپنے بیٹے پہ, پہلی نظر چہرہ لایا گیا تو مسکرا پڑی, فرمانے لگی آؤ سب بھاگاؤ, دیکھو میرے رب نے مجھے بچہ نہیں دیا, مجھے شیر دیا ہے. اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ شیر ہے اور ببر شیر ہے. انا الذی امی سمیتنی حیدرا. جب مرہم نے کہا
کہ میرا نام میری ماں نے مرحبا رکھا تھا، انا الذی امی سمیتنی مرحبا. اسے غرور تھا خیبر کے اندر، اور وہ ٹیل رہا تھا، اکڑ رہا تھا کہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، میں مرحب ہوں. حضرت علی کرم اللہ جو تلوار لے کے پہنچے اور چھلانگ لگائی گھوڑے سے نیچے اور ایک ہی وار کیا، اور اس کو جب زمین پہ گرایا تو اس نے کہا کہ میں مرد ہوں. حضرت علی نے اپنے نقاب چہرے سے ہٹا کے فرمایا انا الذی امی سمیتنی حیدرا، تیرا نام مرحب رکھا گیا، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ کی بازو میں اتنی طاقت تھی فولاد جیسی کہ جس کی بازو پکڑ لیتے وہ بازو ٹوٹ جاتی تھی، چھوٹ نہیں سکتی. جس کی گردن دبا دیتے وہ مر سکتا تھا، آپ کے ہاتھ سے بھاگ نہیں سکتا. کبھی آپ کا وار خطا نہیں ہوا. حضرت علی کا کرم اللہ بڑی خوبی والے. فرمایا آپ دنیا سے جانے لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی شیر خدا کی عمر کتنی تھی؟ 23 سال. 23 سال میں، یعنی اتنی تھوڑی عمر میں وہ رتبہ مقام مل گیا کہ اسی جوانی میں آپ کے شانہ بشانہ غزوات میں شامل ہوئے. 23 سال کا گبرو نوجوان. جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال میں وفات پائی ہے، حضرت علی کی عمر اس وقت 23 سال تھی بس. نبی علیہ السلام جیسا حسین و جمیل چہرہ، جیسے ابھی آپ نے ناز سنی کہ دشمن نے بھی جب آپ کے چہرے کو دیکھا، ملاقات کی، تو اس نے بھی کہا کہ دیکھا ہے محمد کو تو مزہ آ گیا. دشمنوں نے بھی مانا کہ مزہ آ گیا. وہ چہرہ ایسا تھا. ایک بندہ گزرا، اس نے کہا یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ اس نے کہا ایک بندے کو پکڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. اس کو پکڑ لیا. نبی علیہ السلام کو پکڑا ہوا تھا، گھیرا ہوا تھا. وہ بھی دیکھنے چلا گیا. جب اندر گیا تو اس نے چہرہ دیکھا. اس نے سب کو کہا ہٹ جاؤ، تمہیں یہ چہرہ نہیں بتاتا، یہ چہرہ کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے. چہرہ بتاتا تھا اللہ کے نبی. پھر صحابہ کہتے ہیں کہ جب لوگ اجنبی آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تو آ کے پوچھتے تھے کہ آپ میں اللہ کے نبی کون بیٹھے، ایسے کچھ دیکھتے تھے چہرے کو. پھر پوچھنا پڑتا تھا آپ میں اللہ کا نبی کون. جب آپ کا حسن انفرادی تھا تو پھر آنے والا پوچھتا کیوں تھا کہ آپ میں اللہ کا نبی کون ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے چہرے انور سے جو نور کی شعائیں نکلتی تھی، آپ کا چہرہ منور تھا نا. حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا گیا کہ آپ غریب تھی، آپ کے گھر میں کون سا چراغ جلتا تھا؟ حضرت حلیمہ رو پڑی. فرمایا فی لیالی المظلمہ، جتنی بھی کالی راتیں گزری ہیں میرے گھر کی، میرے پاس جلانے کے لیے، روشن گھر کرنے کے لیے نہ تیل تھا نہ دیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر کیا تھا؟ الا وجہ محمد، ایک محمد کا چہرہ تھا. جب بھی مجھے اندھیرا لگتا میں آپ کے چہرے سے جا کے کپڑا ہٹا دیتی، میرے کمرہ روشن و منور ہوتا. سبحان اللہ. آپ کے چہرے میں اتنی کشش تھی. صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ بیٹھتے تھے تو آپ کے چہرے سے نور کی شعائیں ایسے ادھر سامنے ایسے تیزی سے نکلتی تھی نور کی شعائیں کہ جتنی صحابہ بیٹھتے بھلے جس رنگ کے بھی ہوتے، نور نبوت کی شعائیں ان کے چہروں کو روشن و منور کر دیتی تھی. سبحان اللہ. اور آنے والا آدمی حیرت میں آ جاتا تھا. اصل میں وہ نور اسی کا ہوتا تھا، نبی علیہ السلام کی ذات کا، چمکنے والا. سب کے چہرے چمک رہے تھے. جیسے آپ سنت کی تابع داری کریں تو آپ کا چہرہ بھی چمک رہا. آپ جتنی بھی لوگ بیٹھے ہیں جو کلمہ گو ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کالے گوری کی بات ہی نہیں ہے. جو رب نے اس ایمان کا نور اور کلمے کا نور آپ کے چہرے میں رکھا ہے، آپ چلے جائیں اس شہر کے ڈاکٹر ہندو ہوں، انجینئر ہندو ہوں، افسر ہندو ہوں، جا کے کسی بھی نام میں ہندو کو چھوڑے، عیسائی ہے، یہودی، کوئی بھی ہے دنیا کا، اس کے چہرے کو اور ہمارے کسی کلمہ کو مسلمان کے چہرے کو دیکھیں، ہمارے مسلمان کا چہرہ چمک رہا. سبحان اللہ. یہ ایمان کی چمک ہے. 1400 سال گزر گئے
جس نے کلمہ پڑھا ہے آج بھی اس کا چہرہ چمک ہے۔ بے شک۔ تو مدینے والے جیسا کوئی حسین و جمیل کائنات میں پیدا نہیں ہوا۔ آپ مدینے والے کے عاشق بنیں گے نہیں بنیں گے؟ محبت کریں گے نہیں کریں گے؟ مدینے والے سے سب کرو گے نہیں کرو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے دونوں منہ پہ پھیرو۔ محبت کرنی ہے تو پھر داڑھی بھی رکھنی پڑے گی، یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ دعویٰ سچا کر کے دکھاؤ دنیا کو کہ ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہم دل سے محبت کرتے ہیں، ہم شیطان کو کچھ نہیں سمجھتے بلکہ دشمن مانتے ہیں۔ میرے اس عمل داڑھی کاٹنے سے دشمن خوش ہوتا ہے، سجن نہیں ہوتا۔ سجن مدینے والا ہے، دشمن سینے والا ہے، اس کی نفی کرنی ہے اور مدینے والے سجن کو خوش کرنا ہے، جنہوں نے اللہ سے آخری وقت میں بھی دعا کی، اللہ جتنی تکلیف دینی ہے مجھے دے دے، میری امت کو نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ میں نے تو پڑھا، میری آنسو نکل ہے کہ اتنی کم تھا آپ کو اپنی امت کا فکر تھا۔ قبر اثر سے اٹھتے ہی قیامت کے دن فرمائیں گے یا رب امتی، اللہ بڑی مشکل گھڑی آ گئی ہے میری امت کے لیے، تیرا میرے ساتھ وعدہ تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ میں ٹھہرا ہوں، میں ترازو کے ساتھ ٹھہروں گا عدل کے۔ اللہ میری امت کے اعمال میرے سامنے آئے اور جس کی نیکیاں کام ہوں گی میں وہیں التجا اپیل کر کے جنت لیے جاؤں۔ وفا کرو، جفا نہ کرو مدینے والے سے، عاشق